اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر آیت نمبر 10 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے لقد انزلنا، اور ہم نے کتاب نازل کی، یعنی کہ اللہ نے نازل کیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اور یقیناً ہم نے کتاب نازل کی تم پر، الیکم تمہارے لیے، کتابا فیہ ذکرکم اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ تو اللہ نے جب کہا اس کے اندر تمہارا ذکر ہے تو یعنی تمہارے لیے کتنی بڑی آنر کی بات ہے اندر کہ تمہارا ذکر ہے اندر، کیونکہ نہیں ہے کیا انسانوں کا ذکر نہیں ہے؟ اور یا پھر وہ جو کہ مطلب پاسٹ میں جو تھے قومیں، وہ قوموں کا بھی ذکر ہے، اور کون کون پاسٹ میں تھے ان کے بارے میں بھی بات ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے بارے میں بھی، یعنی کہ مطلب فیوچر کی بھی باتیں اندر ہیں۔ اور ہم کو قرآن کے اندر ہمیشہ یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کہ جو بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے، اور جب ہم قرآن پڑھنے لگتے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے ہم کو وہی بات مل رہی ہے کہ جس چیز سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے جب یہ بات کہا کہ اس کے اندر کہ فیہ ذکرکم، اس میں ہے تمہارا ذکر، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ We have revealed for you, O men, a book which will give you eminence. Will you not then understand? اب یہاں پر پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 1، اور سیکشن نمبر 2 جو ہے وہ 11th جو آیت ہے 11 نمبر کی، وہاں سے شروع ہو رہا ہے سیکشن نمبر 2، یعنی رکوع نمبر 2، دوسرا رکوع۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے، قریہ کا مطلب کیا ہے؟ بستیاں، ٹاؤن، ولیج، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا، کچل ڈالا، ہم نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بات، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بہت زیادہ ظلم کر رہی تھی، یعنی ظلم یعنی کہ وہ کسی پہ ظلم کرنا خالی نہیں تھا، وہ ظلم ہے کہ جو بندہ اللہ کے بولی ہوئی بات کو نہ مان کے اپنی مرضیاں چلا کر جو بھی غلط کام کرے وہ تو وہ مطلب رانگ ڈوئر ہے نا پھر۔ تو ظالمتن وانشأنا بعدہا، اور اس کے بعد ہم نے اٹھایا اور دوسری بعدہا قومن آخرین، اور دوسری بستیوں کو، دوسری قوموں کو ہم نے لے آئے ان کی جگہ پر۔ تو اللہ پاک جب کسی کو ختم کرتا ہے اس کی جگہ پر دوسرے آتے ہیں، پھر وہ بھی غلط کرتے ہیں تو ان کو بھی ختم کرتا ہے، پھر ان کی جگہ پہ دوسرے آتے ہیں، پھر وہ بھی غلط کریں گے تو یہی ہوگا۔ How many were the towns we utterly destroyed because of their iniquities, setting up in their places other people. آیت نمبر 12، ابھی 11 ہم نے پڑھے نا، آیت نمبر 11، یہ 12 ہے۔ تو فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ تو اللہ ایک ایک چیز کو باریکی سے بیان کرتا ہے کہ فلما احسوا باسنا، تو جیسی ان لوگوں کو احساس ہوا، یعنی ان لوگوں نے فیل کیا کہ اب عذاب آ رہا ہے،
बासना, अल्लाह का अजाब आ रहा है, हमारा अजाब आ रहा है, अल्लाह ने कहा। तो जैसे ही उसका एहसास हुआ, अहस्सू इज़ा हुम मिन्हा यरकुदून, तो अपनी एड़ियों के बल भागे वो लोग, यानी एड़ियां रगड़ते हुए भागे। अल्लाह के अजाब से कहां भाग सकेंगे, कहां भाग सकते हैं? अल्लाह का अजाब आया तो कहां भाग सकता है इंसान। फलम्मा अहस्सु बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुदून, तो वो अपनी एड़ियों के बल भाग निकले। Yet when they felt our punishment coming, behold, they tried to flee from it. इसकी नोट है 2673. When they had every chance of repentance and reform, they rejected Allah's message. यानी जब उनके पास मौका था, अल्लाह ने उनको मोहलत दी, मौका दिया, रिस्पाइट दिया कि लो करो अपनी हरकतों की तौबा, जो गलत हरकतें तुमने किया है और उसको अपने आप को बदल दो, सही कर दो। लेकिन नहीं, उन्होंने अल्लाह के पैगाम को रिजेक्ट किया, रद्द किया। एंड परहैप्स इवन पुट अप एन ओपन डिफाइंस, और ऊपर से उसके मुकाबले में खड़े हो गए कि मतलब उसको डिफाई किया उन लोगों ने। When they actually began to feel the wrath coming, लेकिन अब उन लोगों को एहसास हो गया कि कुछ अजाब के असरात आ रहे, अजाब आ रहा है लगता है। They began to flee, अब उन्होंने भागना चालू किया। But it was too late, भाग के कहां जाओगे अल्लाह के अजाब से, बहुत देर हो चुकी। अब तुमको रिपेंट करने का मौका दिया अल्लाह ने, नहीं किया तुमने, तो अब Besides, where could they flee to from the wrath of Allah? और इसके अलावा ये भी तो है कि अगर तुम भाग रहे हो तो अल्लाह के गजब और गुस्से से कहां भाग के जाओगे। Hence, the ironical appeal to them in the next verse. तो इसके बाद की जो आयत है उसके अंदर एक ऐसे ही है, मतलब कि बेटर गो बैक टू योर लग्जरीज। उसमें उस आयत में ये कहा गया है कि जाओ अपनी लग्जरी के अपार्टमेंट और जो तुम्हारे घर बनाए थे तुमने, एंड व्हाट यू थॉट वर योर परमानेंट होम्स, तुम तो समझ रहे थे ये हमारा हमेशगी का घर है, ये इस घर को सजाओ संवारो और बहुत ही शानदार घर बनाओ, ख्वाह वो लोगों के पैसे लूट के बनाओ, चोरी करके बनाओ, चीटिंग करके बनाओ, कैसे भी करके बहुत सारे पैसे लाओ और खूब लग्जरी वाले घर बनाओ। ये ना, तो तुमने ये सोच के इन घरों को बनाया था कि ये हमेशगी का घर है, ये हमेशगी का घर है ही नहीं। इसीलिए ये जो बात यहां की गई है, अब ये आगे आएगी नेक्स्ट आयत में, इसमें वही है कि जो जूता मारने वाली बात होती है ना, जो एक जो बंदे को वो है एहसास दिलाने के लिए। आयत नंबर 13, ला तरकुदू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीह व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। तो अब यहां पर अल्लाह ने कहा ला तरकुदू, मत एड़ियों के बल भागो, अपनी एड़ियां मत रगड़ो, मत भागो, जाओ। वर्जेऊ रजाल, यानी लौट के जाओ। क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे इतने तुमने लग्जरी घर बनाए हैं तो भाग के कहां जा रहे हो तुम? वर्जेऊ इला मा उतरिफ्तुम फीह, जो तुमने इतने शानदार घर बनाए जो अमीरात से भरे हुए, वो मसाकिनिकुम, वो तुम्हारे मस्कन, तुम्हारे मसाकिन, तुम्हारे घर, वहां जाओ पलट के। क्यों भाग रहे हो? जाओ वहां जाओ। उस घर के अंदर क्या तुमको पनाह नहीं मिल सकती? तुम्हारा घर तुमको बचा नहीं सकता? इतना सबका माल जमा करके तुमने घर बनाया, तो जाओ अभी उधर ही। पता नहीं किस किस को लूटा। लअल्लकुम तुसअलून, तो अब तुमसे सवाल किया जाएगा, अब तुमसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि अब तो तुम लोग मतलब बचने वाले हो नहीं। अब मौत तो बिल्कुल आ खड़ी हुई है, तो अब सवाल ही आएगा ना, सवाल शुरू होने वाला ना, अब पूछ कर चालू हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। Flee not, but return to the good things of this life, which were given you and to your homes, in order that you may be called to account.
2674 اس کی نوٹ ہے. You thought your home so comfortable. اوہو، تم نے سوچا تمہارا گھر تو بہت ہی آرام دہ ہے. اوہو، بہت ہی پرسکون. کمفرٹیبل، سارے کمفرٹس ہے اس میں. Why don't you go back to them؟ تو جاؤ نا اپنے گھر میں جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو ایڑیوں کے بل. You will be called to account. تم سے حساب لیا جائے گا ایک ایک چیز کا. یہ ڈیکوریشن پیس جو لایا تھا، ہاں کہاں سے لایا تھا، کس کا مال چوری کر کے لایا تھا، اور یہ کس کا مال کھایا تھا، کس کا ہضم کیا مال. تو ایسے سب اکاؤنٹ دینا پڑے گا. ایسے ہی بندہ آرام سے چھوٹ نہیں جاتا. Perhaps there may be rewards to be given you. Who knows؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی انعام بھی ملنے والا ہو، کون جانتا ہے. This irony is itself the beginning of the punishment. یہ جس طرح سے بندے کو بولا جا رہا ہے نا، عذاب کی شروعات تو یہیں ہو گئی. But the ungodly now see how wrong they had been. اور یہ لوگ جن کو اللہ کے اوپر کوئی ایمان نہیں، اللہ کے کلام کے اوپر کوئی ایمان نہیں، تو اب وہ دیکھیں گے کہ کتنے غلط تھے وہ لوگ، کتنے ظالم تھے، کتنا ظلم کر رہے تھے. But their signs and regrets now avail them nothing. لیکن اب نہ تو ان کا پچھتانا اور نہ ہی ان کی کوئی بھی نشانیاں، کوئی بھی چیز ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. اٹ از ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی اب. دے آر لاسٹ، وہ تو گم ہو چکے اب. اینڈ نتھنگ کین سیو دیم. اب زلزلہ آیا تو زلزلے میں تو سب غائب گم ہو جاتے نا، تو پھر کہاں سے ملیں گے. طوفان آیا، کہیں کچھ مطلب ہریکین آیا، کہیں سونامی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں نا. تو وہ بندے کو کہاں سے ڈھونڈیں گے. بس اب تو سیدھا اس کا حساب کتاب ہی ہونا ہے. آیت نمبر 14. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. اب ان لوگوں کا یہ کہنا، اپنے آپ کو کوسنا اور کاٹنا اور اپنے آپ کے اوپر لعنت ملامت کرنا، تو اللہ نے ان کی یہ بات کو یہاں ریکارڈ کیا کہ ایسا وہ کریں گے. قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، لعنت ہو مجھ پر. وہ کا مطلب کیا ہے، یعنی ڈسٹروائے ہونا نا، برباد ہو جانا. تو یا ویلنا کا مطلب کیا ہے، لعنت جو اپنے آپ پہ دے رہا ہے کہ برباد ہو جاؤ میں. انا کننا ظالمین، یقیناً میں ہی تھا ظالمین، میں ہی تھا گنہگار، رانگ ڈوئر. بول رہا ہے نا اب یہ اپنے منہ سے. They said, woe to us, we are indeed wrongdoers. آیت نمبر 15. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ. اب فما زالت، وہ لوگ جب بھاگ رہے ہوں گے ایڑیوں کے بل، کتنی چیخ پکار ہو رہی ہوگی نا وہاں. تو یہاں اللہ نے آیت میں کہا فما زالت تل کا دعویٰ ہوں، کہ ان کا چیخنا چلانا رونا رک ہی نہیں رہا تھا، وہ بالکل رک ہی نہیں رہا تھا. حتیٰ، جب تک کہ جعلناہم، ہم نے ان کو بنا دیا. یعنی اللہ نے کہا ان کا رونا پیٹنا چیخنا چلانا رک ہی نہیں رہا تھا جب تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا حسیدن. حسیدن کیا ہے، جو کھیت کٹ گیا، جو کھیت کٹ گیا اور اب وہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. مون یعنی کہ مطلب وہ پورا کے پورا کھیت جو ہے پورا مطلب حسیدن ہو گیا، یعنی کہ پورا کے پورا کٹ گیا. تو جب تک کہ وہ کھیت کٹ گیا جیسے، ویسے وہ لوگ ہو گئے. اور خامدین، دو چیز اللہ نے بولا. خامدین کا مطلب ہے وہ شعلہ، وہ آگ جو اب دھیمے دھیمے کر کے بجھنے لگی، راکھ بنی. تو ایک طرف اللہ نے کہا جیسے کھیت جو ہے کٹ گیا، اور ایک طرف اللہ نے یہ بھی کہا ساتھ میں حسیدن خامدین. دو الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں کہ ایک تو کھیت جیسے کٹ گیا، جب کھیت کٹ گیا تو کیسا ہوتا ہے، ایسے جب وہ لوگ ہو گئے
تبھی ان کا رونا چلانا پیٹنا بند ہوا. اور خامدین کہ جب وہ آگ کا شعلہ جیسے تھا وہ بجھا اور وہ راکھ ہوئی, تبھی ان کا رونا پیٹنا بند ہوا. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے رب العالمین. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. And that cry of theirs ceased not till we made them as a field that is mown, as ashes silent and quenched. اس کی جو نوٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کا the two similes present two different aspects of lamentation of the ungodly. یہ لوگ جو کہ اللہ کے مطلب نہیں ماننے والے لوگ, جو اللہ کے کلام کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کو ان کا مطلب نہیں ماننا ہے, ان کا کہنا نہیں ماننا ہے, تو ان کے اب دو طرح کے ہو گئے نا دکھڑے. لیمنٹیشن جو ہے رونے دھونے وہ دو طرح کے ہو گئے. تو when they really see the wrath to come, جب آ رہا ہے کہ ہاں بھائی اب تو عذاب آ ہی رہا ہے, پھر there is a stampede. اب سب کچلے بھی تو جائیں گے, اسٹیمپیڈ ہوگا نا, جو الٹ پلٹ کے ایک دوسرے پر بھاگ رہے, گر رہے, پھر جو گرا اس کو کچل کے جا رہے. مگر بٹ ویئر کین دے گو ٹو, کہاں جائیں گے لوگ؟ اللہ کے عذاب سے بھاگ کر جائیں گے کدھر؟ تو ان لوگوں کا لیمنٹیشن, ان لوگوں کا دکھڑا دو طرح کا ہو گیا. ایک تو عذاب بھی آ رہا ہے, اور اوپر سے وہ جو جس طرح سے ان لوگ ایک چیخ چلا رہے اور کچل رہے ایک دوسرے کو, پیس رہے. لیکن جو بھی شعلہ تھا, جو کچھ بھی تھا, وہ سب اب بجھنے آ گیا. بٹ اٹ ڈائز اوے ایز کارن وینشز فرام اے فیلڈ دیٹ از بینگ مون. یعنی ایک کھیت جو کٹ گیا, اور ایز اے ڈائنگ فائر, ایک ایسی آگ جو بجھنے لگی ہے, سلولی ایکسٹنگوشڈ. دے ڈو ناٹ ڈائی, وہ مرتے نہیں ہیں, لیکن دنیا کے حساب سے تو ختم, لوگ مر گئے, فرعون بھی مر گیا, اس کی فوج بھی مر گئی, سب عاد سمود کی قوم سب مر گئی. لیکن کیا وہ مر گئے؟ نہیں, ان کو ابھی عذاب کے اندر وہ بالکل زندہ ہے اور عذاب کو بھگت رہے ہیں, خواہ قبر کے اندر ہو کہ بعد میں آخرت میں جہنم کا ہو. مگر ان لوگوں کو خواہش ہوگی, they wish they were dead. They do not die. They wish they were dead. وہ مرتے نہیں ہیں, وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم مر جائیں, مگر وہ نہیں مریں گے, کیونکہ اللہ نے جہنم کے اندر بھی مطلب موت نہیں آنی ہے, بس عذاب سہتے جانا ہے. اب ہم لوگ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.